رسوائی کا سبب ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی تھی، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی طرح جلوہ گر تھے، چاروں چہار جانب سے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم یہ سمجھتے ہو یا تمہارے سے پہلے جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بچیاں عیبدار ہوا کرتی ہے، بچیاں باپوں کے اوپر بوجھ ہوا کرتی ہے، بچیاں ذلت و رسوائی کا سبب ہوتی ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، گواہ رہنا، جس رب نے مجھے حق کے ساتھ میں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اس رب تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے، اگر کسی انسان کے یہاں 3 بچیاں ہوئی، اگر اس نے ان کی پرورش کی اور صحیح طریقے سے تعلیم و تعلم کا کام کیا اور ان کی تربیت کر کے ان کا نکاح کر دیا، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے کہ یہ دونوں انگلیاں ساتھ میں ہے، یعنی میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے میری دونوں انگلیاں ہیں۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی دونوں انگلیاں ہیں۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جس کی نہ 3 بیٹیاں ہو نہ ہی 2 بیٹیاں ہو، اگر ایک بیٹی ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس رب نے مجھے حق کے ساتھ میں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اس رب تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے، میں تمہارا نبی آج اعلان کرتا ہوں، جس کی 3 بیٹیاں ہو وہ بھی جنتی ہے، جس کی 2 بیٹیاں ہو وہ بھی جنتی ہے، اور جس کی 1 بیٹی ہو کل قیامت کا دن ہوگا اور مجھ محمد کے ساتھ میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے نبی، یہ آپ کا امتی ہے، اس کے یہاں 1 بچی تھی، آج میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، اسے آپ اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، احسان غریب نواز، احسان خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو بیٹی والوں کو یہ مدعا سنایا کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ کبھی گھبرانا نہیں، غمزدہ مت ہونا۔ بیٹیاں جو ہوتی ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی جانب سے رحمت ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کے گھر چلے جاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ فرشتے کہتے کیا ہے، کرتے کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ دونوں فرشتے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں دونوں فرشتے اس کے گھر والوں سے کہتے ہیں، اے گھر والوں، تم ایسا مت سوچنا یہ اب بچی جو ہے تمہارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب ہے، تمہارے لیے بوجھ ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ فرشتے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ یہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے ایک رحمت ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، پھر وہ فرشتے اس کے گھر والوں سے کہتے ہیں، تم کبھی بھی یہ سوچ کے پریشان مت ہونا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں پیدا کیا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بندہ خوشی مناتا ہے، اس لیے کہ بیٹے اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہے، اگر کوئی انسان جو ہے وہ بیٹیوں کی پیدائش پہ خوشی منائے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پھر آسمان سے فرشتے اس کے گھر پہ نازل ہوتے ہیں، اور صرف نازل ہی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں بھی اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو جایا کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی برکتیں گرائی اور شمار فرمائی ہے۔ حضرت اصحاب بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہے، امام طبرانی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل کیا اور فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہونے کے بعد میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت اصحاب بن ناجیہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ناجیہ، پھر مسلمان ہو جاؤ۔
حضرت صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ لیکن ایک شرط ہے. کہا کون سی شرط؟ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ جو میں نے زمانے جاہلیت میں گناہ کیے تھے کیا اس کا بھی عذاب ہمیں ملے گا؟ اور جو میں نے زمانے جاہلیت میں نیکیاں کی تھی کیا اس کا بھی ثواب اب بھی باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے پہلے تم کلمہ تو پڑھو. جب وہ کلمہ پڑھ کے دائرے اسلام میں آ جاتے ہیں ہم میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابن ناجیہ اپنے گناہوں کو بیان کرو. سب سے پہلے اپنے نیکیوں کو بیان کرو. حضرت صاحب بن ناجیہ جو ہے اپنی نیکیوں کو بیان کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زمانے جاہلیت کا زمانہ تھا. میرے تو اونٹ جو سرخ رنگ کے اونٹ تھے اور آپ میں سرخ رنگ کے اونٹ بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اچانک سے ایک دن میرے دو اونٹ غائب ہو جاتے ہیں. جب وہ غائب ہو گئے مجھ تک جب یہ خبر آتی ہے میں اونٹوں کی تلاش میں نکلتا ہوں. یا رسول اللہ میں تیسرے اونٹ پہ بیٹھ کے تلاش میں نکلا تھا. تلاش کرتے کرتے میں ایک جنگل و بیابان میں پہنچتا ہوں. وہاں پہ دیکھتا ہوں ایک جھوپڑی ہے اور جھوپڑی کے کنارے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے. میں اس بوڑھے کے پاس جاتا ہوں اور جا کر کے میں اس سے کہتا ہوں میرے دو سرخ رنگ کے اونٹ غائب ہو گئے ہیں کیا تم نے کہیں دیکھا ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا تھا ہاں وہ تمہارے اونٹ میرے دروازے پہ بندھے ہیں اگر تم چاہو تو لے جا سکتے ہو. حضرت صاحب بن ناجیہ کہتے ہیں اتنے میں اس نے کہا تم ہمارے مہمان بن کر کے آئے ہو پہلے پانی پی کر کے جاؤ. اتنے میں پانی منگاتا ہے. حضرت صاحب کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پانی کو نوش فرمانے لگا. اتنے میں ایک عورت آتی ہے. آنے کے بعد میں اس عورت نے کہا تھا کہ اے بوڑھے تیرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے. اب حضرت صاحب کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جب بچی کا نام سنا تھا اور اس بوڑھے کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو بوڑھے نے کہا تھا لے جا اور اس کو لے جا کر کے زندہ دفن کر دے. حضرت صاحب کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس بوڑھے سے پوچھا تھا کیا واقعی تو اپنی بچی کو دفن کرے گا؟ اس بوڑھے نے کہا تھا ہاں اس لیے کہ یہ بچی جو ہے وہ میری ذلت و رسوائی کا سبب بنے گی. حضرت صاحب کرتے جاتے ہیں میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے صاحب آگے اور بتاؤ. حضرت صاحب فرماتے ہیں صاحب ابن ناجیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جب اس بوڑھے سے تصدیق کر دی اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ اسے دفن کر دے گا میں نے اس بوڑھے کی بارگاہ میں عریضہ رکھا اور میں نے اس سے کہا تھا اگر تو یہ بچی مجھے دے دے تو میں دونوں سرکوٹ جو تیرے دروازے پہ بندھے ہیں یہ دونوں میں تجھے تیرے حوالے کر دوں گا. وہ بوڑھا کہتا ہاں ایک شرط ہے میں اس شرط پہ اپنی بچی تمہیں دے سکتا ہوں. کہا کون سی شرط ہے؟ کہا یہ دونوں اونٹ تو میں لوں گا لیکن جو تم تیسرے اونٹ پہ بیٹھ کے آئے ہو یہ اونٹ بھی تمہیں دینا پڑے گا. حضرت ابن ناجیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تینوں اونٹ کو اس کے حوالے کیا اور حوالے کرنے کے بعد میں اس کی بچی کو میں نے اپنے گود میں لیا اور اس بوڑھے سے کہا تھا اپنے ساتھ کسی آدمی کو بھیج دے مجھے گھر تک چھوڑا ہے اور واپسی میں یہ اونٹ لیتے آئیے گا. حضرت صاحب کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں اس بچی کو لے کر کے اپنے گھر آیا میں نے اپنے نوکرانی کے حوالے کر دیا اور وہ بچی بڑی ہوتی رہی. میں وہ بچی مجھ سے بڑی پیار کرتی تھی. جب میں اسے اپنے گود میں بٹھاتا تھا میری داڑھیوں سے وہ کھیلا کرتی تھی. یا رسول اللہ میں اس بچی سے بہت محبت کرتا تھا وہ بچی میں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی. یا رسول اللہ جب میں نے اس بچی کا پیار دیکھا تو میرے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. یا رسول اللہ اب میں نے یہی کام شروع کر دیا جس قبیلے میں پتہ چلتا تھا وہاں پہ بچی پیدا ہوئی ہے اسے زندہ دفن کرنے والے ہیں میں وہاں پہ پہنچ جایا کرتا تھا اور 3 4 5 10 فوٹ دے کر کے اس بچی کو خرید لیتا تھا اور اس کی پرورش کرتا تھا. یا رسول اللہ آج بھی میرے محل میں 360 بچیاں لاوارث موجود ہیں ان کی میں پرورش کر رہا ہوں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام سنتے جا رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جا رہے ہیں. جب اتنا سنا کہ ساسا کے گھر میں اس وقت بھی 360 بچیاں موجود ہیں جن کی ساسا پرورش کر رہا ہے جنہیں دفن ہونے سے بچایا ہے. میرے مصطفیٰ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد میں ابن ناجیہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ابن ناجیہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ رب تبارک و تعالی نے تجھے اس کی نیکیوں کے بدلے میں اسلام لانے کی دولت عطا فرما دی ہے. اور پھر میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں تو تجھے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی ہے لیکن ایسا تھا کہ قیامت کا میدان ہوگا رب تبارک و تعالی پھر حشر لگے گا تمام انسان پریشان ہوں گے. ایسا تھا کہ آمنہ کا لال تجھے ضمانت دے رہا ہے کہ تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا
तबारक व तआला अपने खजानों से तुझे अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, तो बच्चियों की खिदमत करने का सिला रब तबारक व तआला ने ये अता फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम बच्चियों की पैदाइश पे कभी भी घबराना नहीं, परेशान मत होना, बल्कि ये समझना ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रहमतें हैं। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस इंसान से अल्लाह खुश होता है उसके यहाँ सबसे पहले रहमत की शक्ल में बेटियां अता फरमाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटियों की इतनी कदर करते थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी गुस्सा नहीं हुए। लेकिन जब एक मर्तबा अबू जहल ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को थप्पड़ मारा था, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठ के खड़े हुए और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है वो फरमाते हैं, जब बेटी की तकलीफ को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना जलाल में आ गए कि आपके आंखों के अंदर की जो पुतलियां थी वो पुतलियां भी सुर्ख होकर नजर आने लगी। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों से बड़ी मोहब्बत प्यार फरमाते थे। और उस जमाने में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मानने वालों को हुक्म दिया था, जहां पे औरतों को पैरों की जूतियां समझी जाती थी, औरतों के हुकूक को पामाल किया जाता था, हर चार जानिब से जुल्म और सितम का दौरा था। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस दुनिया में कदम रखा तो वो बच्चियां जो जिंदा दरगोर की जाती थी आज वो जिंदा दरगोर नहीं हो रही है, बल्कि उनके नाम से ऐसी महफिलों का इनेकाद किया जा रहा है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत है। आज लोग एतराज करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम ने जो है वो औरतों के हुकूक को दबाया है, औरतों के हुकूक को छीना है। तुम्हारे हुकूक उस वक्त कहां थे जब तुम्हें जिंदा दफन किया जाता था? औरतों के हुकूक को इस्लाम ने छीना नहीं है, बल्कि अगर औरत किसी की बेटी है तो अल्लाह तबारक व तआला बाप के लिए जन्नत बना देता है। अगर किसी की मां बन जाती है तो रब तबारक व तआला उसके कदमों में जन्नत ला करके रख देता है। जब वो किसी की बीवी बनती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने शौहर के लिए उस बीवी को रहमत बना देता है। ये बेटियों को इस्लाम ने मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस टूटी फूटी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की दीन सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे मुस्ताही साहब की बच्ची को ताउम्र जब तक जिंदा रहे मसलक अहले सुन्नत पर कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हर बला हर मुसीबत से उसकी हिफाजत फरमाए। जिंदगी के हर मोड़ पे कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। अल्लाह उसके मुस्तकबिल को रोशन व ताब